ناظرین، سلمان ظفر پاک یو ایس میڈیا کی طرف سے کرنٹ افیئرز لے کر آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں کرونا وائرس کے بارے میں، کووڈ-19 جو ہے پاکستان کے لیے، امریکہ کے لیے، تو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ پتہ چلے کہ کتنے کیسز اور آئے ہیں، کتنے کم ہوئے ہیں، تاکہ اس حساب سے آپ سب جو ہے اپنی حفاظت کے اقدامات جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ حفاظتی اقدامات جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں۔ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں امریکہ میں جو ہے اس وقت پورے یو ایس اے میں جو ہے پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے تقریباً 50,000 سے زیادہ کیس ہیں، جو کنفرم کیسز جو آئے ہیں۔ کیسز بڑھ رہے ہیں، اتنی بہت تیزی کے ساتھ نہیں، مگر پھر بھی بڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ کچھ اسٹیٹس میں جو ہے پرابلم ہے، وہاں سے کیسز جو ہے وہ زیادہ آ رہے ہیں۔ اور پچھلے 24 گھنٹے میں 1079 جو ہے وہ ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں پورے امریکہ میں۔ آگے اگر پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو ہے وہ تقریباً 1200 کیسز جو ہیں وہ کنفرم کیسز پچھلے 24 گھنٹے میں جو ہے وہ آئے ہیں۔ تو ڈیتھس جو ہیں وہ وہاں پہ پاکستان میں کم ہوئی ہیں، 20 رپورٹ ہوئی ہیں ڈیتھ پچھلے 24 گھنٹے میں۔ تو اب یہ جیسا کہ آپ دیکھیں گے، یہ امریکہ میں جو ہے یہاں پہ مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ جب لوگ جاتے ہیں، جیسے بیچ پہ چلے جاتے ہیں یا پارک میں چلے جاتے ہیں، یا اس طرح سے کوئی اور بھی جہاں پہ گیدرنگ تھوڑی سی گیدرنگ، بڑی گیدرنگ تو الاؤڈ نہیں ہے، تھوڑی گیدرنگ بھی ہوتی ہے، تو وہاں پہ دیکھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ ماسک پہنا ہوتا ہے، کافی لوگوں نے، زیادہ لوگوں نے، مگر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ ماسک یوز نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے پرابلم آ جاتی ہے، تو اسی کی وجہ سے وہ کیسز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں امریکہ میں جو کچھ نیوز جو ابھی تک جو آئی ہیں، ان ہیڈ لائنز، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ تو جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی یہ کرونا وائرس کے بارے میں، بڑھنے کے بارے میں کیسز، تو اس میں جو ہے اس وقت مین جو ہیں وہ اسٹیٹس جن میں جہاں پہ زیادہ کیسز ہیں، جو کہ ایپی سینٹر کہا جا سکتا ہے، جیسے پہلے نیو یارک تھا ایپی سینٹر، مگر نیو یارک میں اب بہت کم کیسز ہو گئے ہیں، ڈیتھس بھی بہت کم ہو گئی ہیں۔ تو اب جو ایپی سینٹر جو زیادہ کیسز والی اسٹیٹس ہیں وہ کیلیفورنیا ہے، ٹیکسس ہے، فلوریڈا ہے، ایریزونا ہے، بلکہ آج جو نیوز آئی ہے اس کے مطابق لوزیانا جو ہے اسٹیٹ، اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیا گیا کہ وہاں بھی کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھنے شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کہ اس لیے کہ جب لوگ بیچز وغیرہ پہ جاتے ہیں، جیسے پہلے ہی میں نے کہا، اور تھوڑی سی جہاں پہ تھوڑی چھوٹی موٹی گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پہ جاتے ہیں تو احتیاط نہیں کرتے، ماسک نہیں پہنتے، گلوز نہیں پہنتے، اور ہینڈ سینیٹائزر کا یوز نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ کیسز زیادہ ہو رہے ہیں، تاکہ اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ سیریس نہیں لیتے، اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، حالانکہ یہ بہت سیریس چیز ہے اور سیریس اس کو لینا بہت ضروری ہے۔ یہ کیسز جو ہیں یہ اگر اسی طرح بڑھتے جائیں گے تو یہ جیسا پہلے کہا گیا تھا CDC کی طرف سے، اور بلکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا لاسٹ ویک کہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ آنی ہے، فال میں آنی ہے، ہو سکتا ہے یہ سپٹمبر میں آئے یا اکتوبر میں آئے، سیکنڈ ویو آنی ہے وائرس کی، اور وہ سیکنڈ ویو جو ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ سخت ہوگی، تو اس لیے بہت احتیاط کریں۔ اگر سب لوگ مل کے احتیاط کریں تو سیکنڈ ویو ہو سکتا ہے نہ بھی آئے۔ تو ابھی اس کے سلسلے میں اگر دیکھیں تو وائرس ابھی کہیں پہ جائے گا نہیں، کیونکہ ابھی تک اس کی ویکسین جو ہے وہ مارکیٹ میں ابھی نہیں آئی، ہر ایک کے لیے اویلیبل ابھی نہیں ہے، اس پہ ابھی صرف وہ تحقیق ہی کر رہے ہیں، کہ تاکہ اس کو دیکھیں کہ وہ کہاں تک جو ہے وہ فائدہ مند ہے، جو کہ اس وائرس کو سے چھٹکارا حاصل جو ہے وہ ہو سکے۔ تو اس کے لیے ابھی بہت کوئی 5 6 7 مہینے بھی لگ سکتے ہیں اس کو مارکیٹ میں آنے کے لیے، تو اس وقت کم از کم اس وقت تک سب کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں۔ دوسری بات یہ کہ آج کل جیسے چل رہا ہے، نیوز دیکھتے ہیں، دوسری طرف یہ جو سیکنڈ اسٹیمولس پیکج کے بارے میں بات چل رہی ہے۔ سیکنڈ اسٹیمولس پیکج جو ہے وہ کانگریس نے اپروو کر دیا تھا لاسٹ منتھ، پچھلے مہینے، مگر سینٹ میں جب کیا تو سینٹ نے اپروو نہیں کیا تھا، اس لیے کہ سینٹ میں میجورٹی جو ہے وہ ریپبلکنس کی ہے، اور کانگریس میں جو ہے وہ میجورٹی ڈیموکریٹس کی ہے، تو وہ ایک سیاسی بنیاد پہ بھی یہ چیزیں چلتی ہیں۔
تو اب یہ کہ وہ جو بل ہے اس پہ اب بحث ہو رہی ہے. سینٹ جو ہے وہ چھٹی پہ تھی, ابھی کانگریس چھٹی پہ تھی, ابھی وہ 20 تاریخ کو پچھلے ہفتے واپس آئے ہیں, اور 8 اگست کو دوبارہ وہ چھٹی پہ چلے جائیں گے, ریسیس پہ چلے جائیں گے. تو اس کے لیے اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی جو 8 اگست کے درمیان ابھی کا جو ٹائم ہے اس میں جو ہے وہ اگر کوئی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, بل پاس کر دیتے ہیں, تو پھر اس کے حساب سے پتہ چلے گا کہ کیا ہے. مگر ابھی تک جو انفارمیشن آئی ہے وہ یہی ہے کہ موسٹ پرابیبلی جو ہے زیادہ یہی لگتا ہے کہ جیسے پہلے پیسے ملے تھے $1200 جو ہے وہ ایڈلٹس کو ملیں گے, اور $500, پہلے 600 تھے, اب کہتے ہیں $500 شاید وہ ڈپینڈنٹ چلڈرنس کو ملیں گے. ابھی مگر یہ کہ دونوں کے آپس میں جو بات چل رہی ہے, اور ان امپلائمنٹ کے بارے میں بھی یہ بھی اس بل میں شامل ہے. ان امپلائمنٹ کے بارے میں جو ایکسٹرا پیسے $600 ویکلی لوگوں کو مل رہے ہیں جن کی جابس ختم ہو گئی تھی, تو اس کے لیے اب یہ کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ $600 جو ایکسٹرا ایک ملتا تھا ویکلی, اس کو جو ہے کم کر کے $200 ویکلی جو ہے کر دیا جائے. تو یہ ان کی وہ یہ وجہ بتاتے ہیں کہ $600 کے پیسے اس کے وہ اسپیشل جو ہے کم کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ جو ان امپلائڈ ہیں ان کو پھر پیسے جو ہے وہ زیادہ ملتے ہیں ان امپلائمنٹ میں. ان کی تنخواہ جو ہے اتنی زیادہ نہیں تھی, مگر انہیں اب وہ ان امپلائمنٹ $600 ایکسٹرا کی وجہ سے زیادہ مل رہی ہے. تو یہی خیال کیا جا رہا ہے کہ پھر اگر زیادہ ہم نے ایکسٹینڈ اسے کر دیا $600 کو, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر واپس جابس پہ نہیں جائیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوگا $600 کا پیکج جو ہے ویکلی. تو ابھی اب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. ابھی یہ 8 ستمبر سے پہلے اگر کوئی اپروول آ گئی, اپروو کر دیا کانگریس نے, سینٹ نے, پھر تو یہ پیسے اگست میں کسی وقت بھی لوگوں کو مل جائیں گے. $1200 ہوگا یا جو بھی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ اگر 8 اگست سے پہلے نہ ہوا یہ, تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ریسیس پہ چلے جائیں گے 1 مہینے کے لیے, پھر 8 ستمبر کو واپس آئیں گے. تو پھر پیسے جو ہیں جو بھی اسٹیمولس پیکج میں جو کچھ بھی ملنا ہوگا لوگوں کو, وہ پھر سپٹمبر میں ملے گا, بلکہ وہ سپٹمبر کے اینڈ تک جو ہے وہ تقریباً ہو جائے گا. مگر کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ 8 اگست کی ریسیس پہ جانے سے پہلے اسے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں, اور اس کو اپروو بھی ہو جائے. جو بھی بل ہوگا اسے وہ اپروو ہو جائے, اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سائن کر دیں گے. تو پھر عوام پبلک کو جو ہے وہ لوگوں کو پیسے مل جائیں گے. تو ابھی دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں پھر بات کریں گے. تو اب دوسری بات یہ بھی ہے, آج میں نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ جیسا کہ سب کو یاد ہے کہ مارچ کے مہینے میں جب یہ وائرس شروع ہوا تھا, ابھی شروع ہی ہوا تھا, تو سپر مارکیٹس میں بہت زیادہ رش ہو گیا تھا. لوگوں نے بہت سامان جو ہے وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیا تھا. شیلف سپر مارکیٹس کے خالی ہو گئے تھے. تو اب یہ کہ اگر وہ اپنا دوبارہ سیکنڈ رش, انہوں نے کہا کہ سیکنڈ رش جو ہے وہ اس کی بھی امید اب کی جا رہی ہے, جو کہ ہو سکتا ہے اگست میں یا سپٹمبر میں ہو, تاکہ جس طرح سے بتایا گیا کہ سیکنڈ ویو زیادہ سخت ہوگی پہلی ویو سے, تو لوگوں کو جو ہے رش پڑے گا لوگوں کا وہاں پہ سپر مارکیٹس میں, اور دوبارہ پھر شیلف خالی ہو جائیں گے. تو ہماری یہ تجویز ہے کہ خریدیں چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے, ابھی سے خریدنا شروع کر دیں, اسٹارٹ کر لیں جو کرنی ہے, تاکہ وہاں پہ سپلائز کی پرابلم نہ آئے. سپر مارکیٹس پہ ہر ایک کو چانس مل جائے کہ وہ جو ہے تھوڑی تھوڑی چیزیں لے لیں اسٹاک کرنے کے لیے. اسی وجہ سے لاسٹ ٹائم پرابلم لوگوں کو ہوئی تھی, پہلے اسٹاک لوگوں نے کر لیا اور پھر دوسرے لوگ جو ہے اور لوگ آئے تھے ان کو وہ چیزیں نہیں مل سکی تھی. تو ایسا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد یہ جب رش پڑے گا تو پھر وہ آپ کو وائرس کا بھی خطرہ جو ہے وہ زیادہ ہونے کا اندیشہ ہے. تو اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف. تو پاکستان میں جو ہے شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے کہ پاکستان جو ہے کو جتنا نقصان اس حکومت کی وجہ سے ہوا ہے اور ہو رہا ہے, اس کی مثال پاکستان میں نہیں ملتی. اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے میاں شہباز شریف کے ساتھ آج کل دوسرے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں, وہ بھی ملاقات کر رہے ہیں. جیسا کہ کل مولانا فضل الرحمان ان کی رہائش گاہ پہ گئے تھے, انہوں نے ملاقات کی. آج بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بھی گئے وہاں پہ
میاں شہباز شریف کے رہائش گاہ پہ، وہاں پہ ان سے ملاقات کی، اور یہ خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں اس سلسلے میں ہو رہی ہیں کہ حکومت کے خلاف جو ہے کوئی محاذ تیار کیا جائے، تاکہ حکومت کو جو ہے وہ کہا جائے کہ تو الیکشن دوبارہ کرائے جائیں. اور یہ اے پی سی اپوزیشن جو ہے اے پی سی بنانے کی تیاری کر رہی ہے. اے پی سی جو ہے وہ آل پاکستان کانفرنس ہوتی ہے جس میں وہ فیصلے کرتے ہیں کہ آئندہ کا لائحہ عمل کیا ہوگا. تو ابھی عید کے بعد جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ محاذ آرائی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ شروع ہو جائے گی. عید کے بعد اے پی سی وہ بنے گی، تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی جو اے پی سی میں جو بھی ساری متحدہ اپوزیشن جو بھی فیصلے کریں گی، ان کو پایہ تکمیل تک کس طرح سے پہنچایا جانا چاہیے. میں صرف ایک بات یہ کہوں گا کہ محاذ آرائی ضرور ہونی چاہیے. حکومت اچھا کام نہیں کر رہی تو اس میں رد و بدل بھی ہونی چاہیے، مگر جمہوریت کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے. اگر جمہوریت کو خطرہ ہو گیا، اگر جمہوریت کی بساط لپیٹ دی گئی، تو پھر وہ ڈکٹیٹرز جو ہیں وہ آ کے ہمارے سر پہ بیٹھ جائیں گے، جو کہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے. ڈکٹیٹرشپ جو ہے کسی بھی ملک میں ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، تو اس چیز سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. تو آگے دیکھتے ہیں. اگلی خبر جو ابھی میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایف اے ٹی ایف سے جو ہے وہ گرے لسٹ سے پاکستان کو نکلوایا جائے. ایف اے ٹی ایف جو ہے اسے وہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس جو ہے اسے کہتے ہیں. تو اس میں پاکستان اس وقت گرے لسٹ میں، 2 سال پہلے گرے لسٹ میں ہوا تھا. تو اب اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ گرے لسٹ سے جو ہے اس کو کسی طریقے سے نکال لیا جائے. آگے دیکھیں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ آج کل ڈسکس کر رہے ہیں نیب کے قوانین میں ترامیم کرنے کے بارے میں. اس لیے کہ نیب جو ہے اس وقت بہت ہی جو ہے ایسا ادارہ بن گیا ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ صرف انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے، اور انتقامی کارروائیوں کے لیے ہی نیب کو بنایا گیا ہے. تو اسی بیس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے سپریم کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ نیب جو ہے جو کام نیب کو کرنے چاہیے وہ کام نیب نہیں کر رہی. نیب میں جو ہے ترامیم ہونی چاہیے تاکہ جو ہے وہ احتساب اگر ہونا ہے تو سب کا احتساب ہو. انتقامی سیاست اچھی چیز نہیں ہے، اس کی وجہ سے ملک میں انتشار جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے. تو یہ چیزیں تھیں، مگر یہ کہ اب یہ جو نیب ترامیم جو ہیں ان میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے ان میں بات چیت تو چل رہی ہے، مگر ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. کچھ حکومت کی باتیں نہیں مانی جا رہی اور کچھ اپوزیشن کی نہیں مانی جا رہی، تو اس میں جو ہے وہ ڈیڈ لاک ہو گیا. تو ڈیڈ لاک جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے، مگر ڈیڈ لاک ہو جاتے ہیں. مزید آگے بات چیت جو ہے جاری رہنی چاہیے تاکہ کہیں پہ آ کے ایک ہی پیج پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے لیا جائے اور اس طرح سے جو ہے وہ ترامیم جو ہے وہ کر دی جائیں. اور میں اس کے ساتھ نیب کو بھی جو ہے وہ کہوں گا کہ ریکویسٹ کروں گا کہ انتقامی کارروائیاں ختم کریں، سب کا احتساب کریں. گزشتہ حکومتوں میں بھی کرپشن ہوئی ہے، اس حکومت میں بھی بہت کرپشن ہو رہی ہے. تو اگر اس میں ہو رہی ہے تو ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. جیسا کہ پی ٹی آئی کے جو جہانگیر ترین تھے، انہوں نے وہ چینی اور آٹے کا سارا وہ کرپشن وغیرہ کا بہت ہوا تھا 2-1 مہینے پہلے. تو اس کے بعد جو ہے وہ جہانگیر ترین جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان سے چلے گئے اور وہ بھی لندن میں جا کے بیٹھ گئے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہمارا یہ کہنا ہے کہ احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے، انتقام کو ختم کر دینا چاہیے. انتقامی سیاست ہونی نہیں چاہیے، یہ ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو اس کے سے یہ تھی آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ کی دی ہیں کرونا وائرس کے بارے میں بھی، اور جو تھوڑی سی نیوز آئی تھی اپڈیٹ نیوز آئی تھی ان کے بارے میں بتایا. تو یہ کرنٹ افیئرز جو میں تقریباً ڈیلی دیتا ہوں. اگر کوئی وجہ ہو جائے تو مجبوری ہو جائے تو پھر یہ اپڈیٹ جو ہے وہ میں نہیں دے سکتا ہوتا، مگر میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈیلی اپڈیٹ جو ہے یہ اس کے بارے میں دی جائے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اب دوسرا پروگرام بھی میں نے شروع کر دیا ہوا ہے. ابھی بہت وسیع اسے نہیں کیا کرونا وائرس کے وجہ سے، تھوڑا سا
سلمان ظفر کی بیٹھک جو پنجابی پروگرام ہے وہ لوگوں نے سب نے کافی پسند کیا ہوا ہے، تو پہلے بھی چلتا رہا ہے، تو ابھی اس کو اور آگے مزید چلائیں گے اور پروگرام بھی لے کے آئیں گے ڈفرینٹ قسم کے۔ تو ایک بات جو ہے میں اینڈ میں کہنا چاہوں گا، جو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاک یو ایس میڈیا، اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے، لائک کرنا بہت ضروری ہے، شیئر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ یہ آپ سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے تو پھر ہی یہ یوٹیوب کا چینل جو ہے آگے چل سکے گا، اور آپ کے لیے بہت اچھے اچھے پروگرام جو ہے اس پہ لے کے آتے رہیں گے۔ جیسا میں ان میں ہمیشہ آخر میں کہتا ہوں، اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کا خیال رکھیں، ہمسایوں کا خیال رکھیں۔ فرداً دوستوں رشتہ داروں کو ایک فون کال کر لیا کریں، ان کی خیریت معلوم کر لیا کریں۔ کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ان کو ہیلپ جو ہے وہ آپ دیں، یا اگر آپ نہیں کر سکتے تو کمیونٹی میں ہمارے بہت لوگ ہیں جو اچھے کام کے لیے آگے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو جس کو بھی کسی کو ضرورت ہے ان کی وہ ہیلپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھی آج کی اپڈیٹ کرنٹ افیئرز میں، تو مجھے آپ اجازت دیں، آپ کے ساتھ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا سب کا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔